السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ صورتحال ہم اسے بہت اچھا بھی نہیں کہہ سکتے اور بہت زیادہ تنقید بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت اپنی طرف سے پوری کوششیں کر رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں استحکام آئے اور بہتری آئے۔ یقینی طور پر وفاق کی جانب سے بہت سارے اقدامات کیے گئے عوام کے لیے بھی، لیکن مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ مہنگائی کی شرح کی زیادہ ہونے کی وجہ سے حکومت کی اپنی کارکردگی جو ہے اس پہ بالکل صفر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے جسے کہ یقینی طور پر کوئی بھی معیشت داں یا معاشی ماہرین یہ کہہ سکے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ درست ہیں۔ لیکن بہرحال اب آئی ایم ایف کی دباؤ کی وجہ سے جو ہے حکومت تھوڑی سی زیر بار نظر آتی ہے اور مختلف چیزوں پر ٹیکس کا استثناء ختم کیا گیا، منی بجٹ جسے کہا گیا، اور اسے باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے اس کو پاس بھی کروایا گیا۔ لیکن اس منی بجٹ کی وجہ سے یقینی طور پہ بہت ساری چیزوں کی جو ٹیکس استثناء تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور ختم کرنے کے بعد اس پر جو ہے ٹیکس کی جو شرح کو بڑھایا گیا، یعنی کہ سیلز ٹیکس کو نافذ کیا گیا جو کہ 17% تک تمام چیزوں پر ٹیکس جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے۔ اور یہ ٹیکس جو ہے مختلف مشینریز کے ساتھ ساتھ جو ہے امپورٹڈ جتنے بھی خور و نوش کی چیزیں تھیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹیکس کو نافذ کیا گیا۔ یقینی طور پر ادویات پہ بھی ان کے خام مال پہ کیا گیا، جس کی وجہ سے یقینی طور پر کچھ مہنگائی تو ہوگی، لیکن معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے عوام پر براہ راست کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری جانب ہم آتے ہیں تو جو وبا چل رہی ہے کرونا وائرس کی، اومیکرون کی، جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ اس کی پھیلنے کے خدشے کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے جو ماضی میں ہم نے 2019 میں اور 20 میں دیکھا، اس طرح کی صورتحال پیدا ہونے کا ایک خدشہ ہے۔ اس لیے عوام سے خاص طور پہ اس کے لیے احتیاطی تدابیر اور ویکسینیشن کے لیے بار بار جو ہے یقین دہانی اور بار بار جو ہے ان سے درخواست بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال 7 کروڑ کے قریب جو ہے حکومت نے اب تک ویکسینیشن کا ٹارگٹ حاصل کر لیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اور مزید جو ہے اس کے لیے کوششیں بھی دیکھی ہو رہی ہیں، اور تیسرے ڈوز جو بوسٹر ڈوز ہے اس کے لیے بھی اجازت دے دی گئی۔ تو یقینی طور پر معاشی طور پر جو ہے ہم اس طرح لاک ڈاؤن کی طرف جو ہے بچ سکتے ہیں اگر ہم نے احتیاط کی تو۔ بہرحال آج اس در حقیقت پروگرام میں ہم اس کا پس منظر بھی دیکھیں گے کہ نیچرلی اس کا پس منظر کیا ہے، معیشت اتنی خراب صورتحال کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو گیسوں کی عدم دستیابی ہے اس کی وجہ سے صنعتوں پہ یا دیگر جتنے بھی کمرشل کاروبار کرنے والے ہیں ان کے کیا اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہم آپ کے مہمان صاحب کا تعارف کراتا چلوں کہ میرے پہلے مہمان ہیں جناب شرجیل گوپلانی صاحب، یہ ہے صدر آل سٹی تاجر اتحاد، آپ کو لیا ہے، اور مزید ایک تعارف ان کا اور بھی ہے کہ یہ صدر بھی ہیں آل پاکستان ٹمبر ایسوسی ایشن کے۔ تھینک یو فار کمنگ شرجیل صاحب۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب سعید قریشی صاحب۔ سعید قریشی صاحب جو ہیں نیچرلی تو ان کا ایک ہوٹلنگ کے بزنس سے ان کا تعلق ہے، اور کراچی چیمبر آف کامرس میں بھی کافی زیادہ یہ ایکٹیو ہیں، تو یہ سینئر وائس چیئرمین ہیں، یہ سب کمیٹی ہے لوکل اینڈ پروویژن ٹیکس کراچی چیمبر آف کامرس کے، تو یہ ان کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ریسٹورنٹ کے کاروبار سے وابستہ بھی ہیں، تو آل کراچی ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کی بھی یہ نائب صدر ہے، اور اس کے علاوہ نیو ٹاؤن شاپ اونرس کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کے بھی یہ صدر ہیں۔ تھینک یو سعید قریشی صاحب فار کمنگ۔ ناظرین، یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ملک کی موجودہ صورتحال سیاست اور معیشت کے بھور میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک جانب اپوزیشن ہے تو دوسری جانب آئی ایم ایف، اس وقت دونوں ہی حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ حکومت اپنے معاشی مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے آئی ایم ایف کی سخت شرائط کو ماننے پر مجبور ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ٹیکس سے استثناء والی تمام اشیاء پر یا کم شرح والی اشیاء پر ٹیکس دیگر مصنوعات کے یکساں کر دی گئی ہے، جسے منی بجٹ کا بھی نام دیا جا رہا ہے۔ موبائل فونز پر 17%، پرچون فروشوں پر 10% سے اضافہ کر کے 17%، ساشے میں فروخت ہونے والی اشیاء پر 8% سے بڑھا کر 17%، پولٹری سیکٹر کی مشینریز 7% سے بڑھا کر 17%، ادویات کے خام مال پر 17%، پیکنگ میں فروخت ہونے والے مسالے پر 17%، اسی طرح مختلف اشیاء و خور و نوش پر بھی ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ ایک جانب حکومت کہتی ہے کہ منی بجٹ سے عام عوام متاثر نہیں ہوں گے، لیکن معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اثرات یقینی طور پر صارفین پر مرتب ہوں گے۔ دوسری جانب گیس کی عدم دستیابی نے صنعتوں کے ساتھ ساتھ ہوٹلز انڈسٹری کو بھی متاثر کیا ہے۔
وینکے وقت ناظرین، آپ نے ایک رپورٹ دیکھی، اس رپورٹ میں ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کن کن چیزوں سے جو ٹیکس بڑھی اس سے عوام آدمی پہ کیا اثر پڑیں گے، لیکن بہرحال اس سے پہلے ایک مصیبت دل ہے کہ ہم ایس ایم ایس جو کہ ہماری اسمال ٹریڈرز ہیں، یقینی طور پہ ان کی بھی پرابلم بہت زیادہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج اسمال ٹریڈرز کی بھی مسائل پر جو ہے تھوڑی بہت نگاہ ڈالیں. تو سب سے پہلے میں ششیر گوپلانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. ششیر گوپلانی صاحب، ہم نے سنا بڑی مبارک ہو آپ کو کہ یار کہ آپ نے کوآپریٹو مارکیٹ والوں کا مسئلہ حل کرایا اخوت کے تھرو، تو کیا ہوا اس کا کچھ تفصیلات بتائیے گا. دیکھیں، مسئلہ تو ابھی تک کوئی حل نہیں ہوا. ایکچوئل ان کا مسئلہ حل تو گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہوا. جی. ہم نے یہ ان کو ایک آفر کی ہے کہ جو لوگ جن کا اب یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے بالکل ہی کچھ پیسے نہیں ہیں تو دوبارہ کاروبار سٹارٹ کر سکیں، تو اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہم نے امجد ثاقب صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم لاہور ملنے آتے ہیں، لیکن انہوں نے بولا میں خود کراچی آ جاتا ہوں. کراچی آئے 100 لوگوں کے لیے تقریباً ہم نے فنڈ کا ارینجمنٹ کیا ہے. تو ان کا فرنیچر ٹوٹل تو دکان 350 ہے. 350. ہمیں یہ بتایا گیا کہ 60 70 80 لوگ ایسے ہیں جو کرایہ دار ہیں اور جو بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ ان کو لون ضروری ہے. تو ہمارے پاس اتنا کوئی زیادہ فنڈ تو نہیں تھا، لیکن اچھا خاصا فنڈ الحمدللہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے ارینج کر دیا ہے. اچھا. اور ہم نے کوآپریٹو مارکیٹ والوں سے لسٹ مانگی ہے کہ آپ ہمیں لسٹ پرووائڈ کر دیں تاکہ ہم ان کو یہ قرض حسن ان کو دے سکیں. یہ پھر اس کے بعد اپنا جو بلا سودی قرضہ ہے یہ اپنے کاروبار سٹارٹ کر کے اور آسان اقتصاد میں اخوت کو واپس کر دیں. تو 100 آدمی کون ہے؟ 100 آدمی کے بہت زیادہ مطلب یہ کہ جو لوگ ہیں جو کرائے پہ جن کی دکانیں تھیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ دوبارہ وہ اپنا کاروبار شروع کر پائیں، تو یہ کوئی اتنا بڑی رقم ہم نہیں پرووائڈ کر پا رہے کہ وہ اپنا کاروبار. تو فی دکان کتنے دے رہے ہیں؟ تقریباً ہم 2 لاکھ روپے کے قریب. اچھا، ایک 100 دکانوں کو دیں گے. 100 دکانوں کے قریب ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا، تو اس میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کے مسائل حل ہوں گے تھوڑے بہت بھی؟ نہیں، دیکھیں فرنیچر تو کم. دیکھیں دکانیں آپ کے ایم این اے آفتاب صدیقی صاحب اور خرم شیر زبان صاحب نے اپنے فنڈ سے بنا دی ہیں، شٹر لگ گئے ہیں. اب فرنیچر تو 2 لاکھ روپے میں کچھ نہ کچھ بن جائے گا نا. ان کا کوئی نہ ہونے تو بہتر ہے کہ دکانوں کا فرنیچر فوری طور پہ بن جائے. اور اس کے ساتھ پھر دیکھیں جو رول پلے کرنا چاہیے، جو مین ایسوسیشن چیمبر ہے اس کو رول پلے کرنا چاہیے تھا کہ کسی طریقے سے ان کو مال مل جائے فیکٹریز سے، دوبارہ جن کے پیسے ہیں ان سے بات کر کے ان کو مال دلایا جائے. اگر ہمیں کہیں گے تو ہم ان سے نیگوشیٹ کریں گے کہ آپ ان کو جتنا آپ کا قرضہ ہے اس کو اپنی جگہ رکھیں اور ان کو نیا مال دیں تاکہ یہ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر سکیں. کاروبار تو فوری، کیونکہ آگے سیزن آ رہا ہے رمضان کا. جی، 2 مہینے کے بعد 2 مہینے بعد سیزن ہے، تو کسی طریقے سے ان کا کاروبار شروع ہو جائے. ہماری کوشش یہی ہے. تو کیا مطلب دکاندار مطمئن ہے اس بات سے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا دکاندار مطمئن کا اتنا بڑا نقصان ہو مطمئن کیسے ہوں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے نا. 2 کروڑ ایک طرف 98 کروڑ روپے کا فگر ہے اور 2 کروڑ روپے کا قرض مل رہا ہے ان کو، تو کچھ بھی نہیں ہے. اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر. لیکن ہم جو ہے بہت چھوٹی ایسوسیشن ہے اور بہت چھوٹے لیول پہ کام کرتے ہیں. ہم اپنی پوری کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کسی طریقے سے ان کا معاملہ حل ہو. ہماری اوقات تو نہیں ہے لیکن ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ کب سے شروع ہوگا ملنا؟ میں ہماری طرف سے تو آج وہ اگر ہمیں لسٹ پرووائڈ کرتے ہیں ہم ان کو کل پیسے فراہم کرتے ہیں. ہماری طرف سے پوری تیاری ہے. ہمیں ان کی طرف سے لسٹ نہیں ملی. ہم نے 3 دن پہلے جو ہے فیروز بھائی کو بھی فون کر کے ہماری ایسوسیشن سے فون چلا گیا ہے. ساتھ میں روح بھائی اس پہ جو کام کر رہے تھے، روح بھائی کو بھی ہم نے بتا دیا کہ بھائی ہماری طرف تیاری ہے، آپ ہمیں لسٹ پرووائڈ کریں. ضامن جو ہے وہاں کی ایسوسیشن ہے، ہم آپ کو پیسے پرووائڈ کر دیں. اچھا، تھوڑا سا میں اس کے بعد صحیح صاحب کی بات جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں بتانا، یہ جو منی بجٹ ہے یہ مختلف چیزوں پر ٹیکس ویکس بڑھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کے کاروبار کو فرق پڑے گا کیا؟ دیکھیں، عوام کے اوپر فرق پڑے گا. کوئی یہ بات اگر ماہر معاشیت یہ بولتا ہے کہ فرق نہیں پڑے گا، پاسبل نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دوائیوں پہ رو میٹیریل کے اوپر جو ٹیکس لگا ہے، دوائیوں کے رو میٹیریل، دوائی مہنگی ہوگی نہیں ہوگی؟ جی بالکل. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی نہیں بڑھے گی؟ انہوں نے چینی پہ اگر ٹیکس لگایا ہے، دال پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے. آپ اگر مشینریز کی بات کریں، آپ کی انڈسٹری ویسے نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ ان کو سبسڈیز پرووائڈ کریں، ان کو آپ فائننس دیں انڈسٹری لگانے کے لیے. آپ نے مشینوں پہ 17% ٹیکس لگا دیا. اچھا، اب انہوں نے جو لگایا پولٹری فارم کی مشینری پولٹری بھی لگا دیا. آپ ویسے ہی مرغی اس وقت 350-400 روپے کلو تک چلی گئی ہے. کیسے مہنگائی نہیں بڑھے گی؟ یہ اگر کوئی بات کرتا ہے پرچون فروشوں میں بھی 10% سے اضافہ. 400 ارب دیکھیں، 400 ارب نہیں ہے یہ. اس کو آپ ملٹی پلائی کریں 1600 ارب پہ جائے گی یہ کہانی. تو آپ کی ٹوٹل معیشت، یہ منی بجٹ ہے، یہ مین بجٹ بھی نہیں ہے. تو اب یہ آپ کی معیشت جو ہے ڈسٹرب ہوگی. اور سب سے بڑی بات جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت سفر کر رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں غربت کی پوزیشن یہ، ابھی میں کل پرسوں بھی آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر ایک پوری فیملی نے خودکشی کر لی. دیکھیں، اسلام میں خودکشی حرام ہے، لیکن پھر بھی کچھ جو خودکشیوں پہ مجبور ہونا ہے کہ ان کے گھروں پہ فاقے ہیں. لوگوں کا زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے دن بدن. لیکن حکومت تو کہہ رہی ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا عام آدمی. کیسے؟ یہ تو حکومت کا کہنا ہے نا. اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے اثر نہیں پڑے گا تو آپ پچھلے سالوں کا ریشیو اٹھا لیں
اس کا سوئسائڈ کا، اور اس سال کا اٹھا لیں، آپ کے سامنے آپ کے صحافیوں نے سوئسائڈ نہیں کی بچوں سمیت. آپ دیکھیں کون سا سیکٹر ایسا ہے جو بچا ہوا ہے. میں آج کاغذی بازار میں موجود تھا، میں نے وہاں یہی بات کی کہ کووڈ کا کیا اثر ہے. ریٹیلرز ہمارا 40% ریٹیلر اس وقت جو ہے قرض دار ہو چکا ہے. جو ہول سیلر ہے وہ اپنے حساب سے چلا رہا ہے، فیکٹریاں بیچاری اپنے حساب سے سپورٹ کر رہی ہیں. آپ کی معیشت کیوں نہیں اٹھ رہی؟ آپ کی مہنگائی اسی لیے بڑھ رہی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس بزنس نہیں ہے. جو بندہ ₹1,00,000 کا بزنس کرتا تھا، اس کا 40,000 کا اگر بزنس ہے، اس کا خرچہ تو وہی ہے نا. تو چیز آٹومیٹکلی اس نے 40,000 کا خرچے کے لیے اسی مال کے اوپر اپنا خرچہ ڈالنا ہے نا، تو چیز مہنگی ہی ہوگی. یہاں پہ پالیسی میکر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا عام آدمی سے تعلق نہیں ہے. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ آٹے دال چینی کا بھاؤ آج کیا ہے یا آپ کو کیا چیز کس بھاؤ میں ملتی ہے، تو ان کو پتا چلے نا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سعید قریشی صاحب، جی آپ نے سنی بات شجیل گوپلانی صاحب کی؟ جی بالکل. ساری باتیں سنی. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کے ہوٹل انڈسٹری سے بھی آپ کا تعلق ہے، یہ اس گیس کے جو پرابلمس آ رہی ہیں، اس گیس کے پرابلم کی وجہ سے آپ کی اپنی انڈسٹری پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد رسول اللہ رسول الکریم. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ پورا سال ہو گیا ہمیں آپ کے پاس آتے آتے، تو یہ جو مسائل جو ہیں ہم آتے ہیں اور اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اپنا رونا روتے ہیں، تو یہ آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور یہ مسائل حل کیسے ہوں گے؟ اس کا مجھے جواب تو ہم سارے آپ کو دیں گے. نہیں، یہ تو حکومت کے کرتا دھرتا دیں گے. میں ہم تو آپ کے تھرو اس کو آگے کریں نا. اب ماشاءاللہ دیکھیں، یہ بھی کراچی کے نامچین آدمی ہیں، ہمارے تاجروں کے رہنما ہے، سربراہ ہمارے، لیڈروں کے اور ان کی بڑی خدمات ہیں پوری اس کے اندر. تو ہم لوگ یہ کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ آخر جو ہم نے اپنے حصے کا کام کیا، ابھی آگے گورنمنٹ اپنے حصے کا کام کب کرے گی؟ اس کا جواب دیں آپ مجھے. آپ لوگوں نے ایک تاجر اتحاد وہ بنایا، ایکشن کمیٹی بنائی. جو ایکشن کمیٹی بنی اس میں تمام ایسوسیشن کے لوگ اس میں شامل تھے. تو آپ لوگوں نے وہ ایکشن کمیٹی، کورونا جیسے ختم ہوا، آپ لوگوں نے ایکشن کمیٹی بھی تحلیل کر دی. تو آپ لوگ اپنی ایکشن کمیٹی کے ذریعے حکومت کو مجبور کریں نا. دراصل میں بات پتا کہ ہمارا کسی سے بھی وہ کوئی ایکشن کمیٹی کہاں گئی؟ ہمارا کسی سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسائل کا حل چاہیے، حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. اپنے حقوق کے لیے مسائل کا حل. ایکشن کمیٹی اپنی جگہ موجود ہے. جس وقت بھی ایکشن کمیٹی کے کام کی ضرورت ہوگی، ایکشن کمیٹی فعال ہے. دیکھیں بھائی، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو ایکشن کمیٹی کیا کر رہی ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی کی جہاں ضرورت ہوگی پورے لیول پہ، اب جیسے کیڈا ہے، کیڈا اپنا کام کر رہی ہے، ٹمبر مرچنٹ گروپ اپنا کام کر رہی ہے، ہر ایسوسیشن اپنا کام کر رہی ہے. جی صحیح صاحب. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو بنیادی سہولتیں جو ملک میں ہوتی ہیں، جو شہریوں کی جو سہولتیں ہوتی ہے، پینے کا پانی، بجلی، گیس، سڑکیں، صفائی، یہ آخر کیوں نہیں ہیں؟ یہ کب صحیح ہوگا سارا نظام؟ میں ایک ہفتے سے جو ہے نا اس سب چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ سروے کر رہا ہوں، ایک ایک علاقوں میں جا کے. صدر والے کہتے ہیں کہ بھائی اتنی سردی کے اندر جب ہم شاور کھولتے ہیں تو پانی نہیں آتا، ٹھنڈے پانی سے نہانا پڑتا ہے. دوسری خواتین یہ کہتی ہیں کہ اب موسٹلی گھروں کے اندر جو وہ سلنڈرزوں کے اوپر جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے، گیس تو برائے نام آتی ہے. بلکہ آج ایک صاحب نے ایک بڑی عجیب بات کی کہ جب ہم اپنا چولہا کھولتے ہیں تو بجائے گیس کے اس میں سے پانی نکلتا ہے. میں نے کہا چلو پانی نلکوں میں نہیں آ رہا، گیس کے چولہوں میں آ رہا، کہیں تو آ رہا ہے پانی. اور جہاں تک ہوٹل انڈسٹری کا تعلق ہے، جو پیک آورز ہوتے ہیں 8 to 11 کام کے، اول تو کام ہی کہاں رہا ہے. ساری آپ کو پتا پوری معیشت کی جو ہے نا وہ حال بحال ہوا. میں آپ کی بات جاری رکھوں، 8 to 11 کی بات کاٹ رہا ہوں. ہاں، میرے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہے مزمل اسلم ہے، جو کہ ترجمان ہے وزارت خزانہ و توانائی کے. مزمل اسلم صاحب سے ذرا بات کر لیتے، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مزمل صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ جی آ رہی ہے. مزمل بھائی، مطلب کہ میں آج سوال تو نہیں کروں گا، صرف آپ سے یہی پوچھوں گا کہ یہ ایک چھوٹا سبق ہے کہ منی بجٹ جو آیا اس سے کیا عام انسان پہ یا عام عوام پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، اگر آپ انسان بولیں گے تو میں کہوں گا پڑے گا. عام آدمی بولیں گے تو عام آدمی کی ایک ڈیفینیشن ہم طے کر لیتے ہیں. جی جو 30, 40, 50 ہزار کے اندر تنخواہ دار آدمی ہے. جی. اور وہ اس کے جو زیادہ تر جو بجٹ ہے وہ مقامی کھانے پینے کی، یعنی کہ دال، آٹا، چینی جی اور یہ سبزیاں اور ان چیزوں پہ ہے. اس پہ فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ جو ہے 15-20 ہزار کا موبائل لیتا ہے اس پہ فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ موٹر بائک خریدتا ہے یا 850 cc تک کی گاڑی خریدتا ہے، آ جاؤ، اس پہ فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا. یہ جو بجٹ ہے، یہ جو ہم منی بجٹ اس کا نام لے رہے ہیں، اس کو میں بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں. میں بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ منی بجٹ ماضی میں جب ہوتا تھا تو وہ اس لیے ہوتا تھا کہ اگر آپ ٹیکس کے ہدف سے پیچھے ہوتے تھے تو آپ اپنے
टैक्स की शरह को बढ़ा देते थे, जी। हर चीज का 1-1% बढ़ा देते थे, कस्टम ड्यूटियां लगा देते थे, ये वो। इस दफा हम 300 अरब रुपए टैक्स हदफ से आगे हैं। और टाइमिंग की आप बात कह सकते हैं कि अभी आपने IMF के कहने पे की है, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि IMF के कहने पे हमें किया। अगर IMF ना जोर देता तो शायद हम अभी ना करते, हम भी इसको 3-6 महीने आगे कर देते। लेकिन IMF के कहने पे जरूर आपकी बात मानूंगा, मैं किया है। नहीं, लेकिन ये एक मुझे मैं आपको मौजूद के साथ इंटरप्ट कर रहा हूँ, मौजूद के साथ। आपने कहा मोबाइल फोन पर जो 10-15 हजार खरीदता है उस पर असर बढ़ेगा, लेकिन मोबाइल फोन पर भी आपने 17% सेल्स टैक्स लगा दिया है। इसके अलावा नहीं, वो महंगा जो $200 से ऊपर, अच्छा। यानी 35,000 से ऊपर जिसका फोन होगा ना, हाँ, उस पर लगेगा, उस पे सेल्स टैक्स है, उससे नीचे वाले पे नहीं है। लेकिन माशाल्लाह हमारे यहाँ तो 35,000 से ऊपर वाली मोबाइल सबसे ज्यादा फरोख्त होते हैं। वो आम आदमी नहीं है ना, फिर वो अगर वो है और वो टैक्स नेट पे भी नहीं है तो उस पे तो टैक्स लेना जायज बनता है ना हमारा। ठीक है। दूसरी बात अद्वियात पे, उसके रॉ मटेरियल पे जो 10% मतलब ये कि 17% GST लागू की गई है, उससे क्या दवाइयां महंगी नहीं होंगी? अच्छा, ये ना बड़ी इसमें दिलचस्प सूरत हाल है। जी जी। पहले दवा की रॉ मटेरियल पे टैक्स नहीं था, और इसके बाद जब वो उसकी पैकिंग मटेरियल, बिजली और जो खिदमात लेते थे उस पे वो टैक्स भरते थे, सेल्स टैक्स। जी जी। और वो सेल्स टैक्स एडजस्ट नहीं होता था। और वो जो है अब क्या होगा कि अब हमने क्या किया कि रॉ मटेरियल दरामद पे लगा दिया, और नीचे जब वो ऑफिशियल सप्लाई करेगा तो ये जो जितनी भी दूसरी खिदमात पे जो पहले टैक्स देता था, एडजस्ट नहीं कर पाता था, वो एडजस्ट कर लेगा। अच्छा, इसको करने की भी एक बुनियादी वजह है। जी जी। 800 अरब रुपए की मार्केट है और 200-250 अरब रुपए की सेल्स दिखाई जाती है, बाकी सारी अनरजिस्टर्ड को दिखाई जाती जी है। जी। और वो जो है इसके अलावा जो इसका खाम माल आता था जी जी। अद्वियात के नाम पे, वो अलग अलग यानी कॉस्मेटिक्स पे भी लग रहा था और 10,000 चीजों पे इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन मुजफ्फर साहब अद्वियात की कीमत बढ़ गई है, इसलिए कि मुझे मेडिसिनल मार्केट से मैंने मालूम किया तो उन्होंने कहा कि मेडिकल की जो ये 17% सेल्स टैक्स लगने के बाद जो है दवाओं की कीमत में जो है कुछ इजाफा हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो ये बिल पास ही नहीं हुआ, ये टैक्स लेना ही नहीं शुरू हुआ। तो लोगों को क्या कहना है, जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं, जो मफाद परस्त हैं, वो तो ऐलान सुनते ही उस पर अमल दरामद शुरू कर देते हैं। वो एक आपको तो पता है ना कि हर आदमी जो है अपनी जब इस तरह की बात मीडिया में बगैर समझे होगी तो फिर वो एक आदमी कहता है मेरे दुकान में स्टॉक है, मैं अभी इसको जमा कर लेता हूँ, 15 दिन बाद शायद रेट बढ़ रहा है। जब वो नहीं बढ़ेगा रेट, बिल्कुल, फिर उसको तो मजबूरी तौर पे बेचना पड़ेगा। बिल्कुल यही सिचुएशन है। तो जी। अच्छा, आपने फिर उसमें जो थोड़ा सा है कि दरामदी सब्जियों पे बढ़ा दी, बेकरी, रेस्टोरेंट, फूड चेन पे अपने टैक्स लागू कर दिया, इसके अलावा मतलब ये दूध पे टैक्स लागू कर दिया, मतलब टैक्स जो है वो सबकी शरह जो है बढ़ाकर 17% जो मैक्सिमम है GST वो कर दी गई है। अच्छा, नहीं देखें, बेकरी का मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बड़ी बेकरीज आपने देखी होंगी जिनमें POS AC वाली बेकरीज है, जी जी, उन्होंने अंदर आपने देखा होगा कि एक तरीके से पिज्जा शॉप भी खोल दी है, अंदर जो है बर्गर भी बन रहे हैं। जी जी। तो वो हम उनको टैक्स नेट पे ला रहे हैं, और वो जो तो कोई मेयार तो होगा ना, कि मतलब कि बेकरी के कोई क्लास तो होगा, A क्लास, B क्लास, C क्लास, कोई डिफिनेशन तो होगी ना उसकी, POS सिस्टम वाली एक क्लास जो बड़ी बेकरीज है ना, हाँ, ये उन पे है। ये जो हमारे मोहल्ले की छोटी बेकरी है, हम चाय पापा वगैरह लेते हैं, ये तो FBR वाले तो उसको उनको भी नहीं छोड़ेंगे, छोटी जो हमारे मोहल्ले वाले होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो पैकिंग मटेरियल में और जो चीजें बेचते हैं और जो बड़ी POS वाली हैं, ये उनके लिए है। और FBR सर इतनी इनके पास कैपेसिटी नहीं है, मुल्क का 95%, इसके लिए पहले सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जी सर। तो ये इसमें भी वही एहतियात की गई है कि जो हाई एंड, जो महंगी जो चीजें, जो 4-4 हजार का केक बेच रहे हैं और इस तरह की चीजें बेच रहे हैं, तो वहां पे तो हम रेस्टोरेंट पे भी तो लेते हैं ना, आप जब खाना खाने जाते हैं तो मजे की बात मैं सिर्फ ये बात करके मैं शजील गोपरानी हमारे एक ताजिर को पूछना चाह रहे थे कुछ मुबत गुना। मजे की बात ये कि रेस्टोरेंट वाले अमूमन जो है वो सेल्स टैक्स या टैक्स को जो है चार्ज करते हैं, लेकिन वो जमा नहीं कराते। अब वो इसीलिए लॉटरी स्कीम आज लॉन्च हुई है, आपने देखा है कि ये हमारे पास एक मेहमान है, उनसे भी पूछूंगा इस मसले पर, लेकिन शजील साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी शजील साहब पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? तो जमीन साहब, आपने जो मशीनरी इंपोर्ट के ऊपर 17% टैक्स लगा दिया, वैसे ही हमारी इंडस्ट्री का जो हाल है आपके सामने है। जब आपकी पॉलिसी ये है कि आपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर जाना है, और एक्सपोर्ट के कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिस पे आज तक हमारी हुकूमत ने काम ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल
میں بات کرتا ہوں آپ کو ٹمبر کے لیے. ٹمبر جو ہمارے پاس را میٹیریل ہم امپورٹ کرواتے ہیں اس پہ 0% کسٹم ڈیوٹی ہے. انکم ٹیکس پہ بھی ہم نے جو ہے لے کر آئے ہیں اس کو را میٹیریل کی کیٹیگری میں جو 2% پہ. یہی ٹمبر میٹیریل جو ہے انڈیا امپورٹ کرتا ہے اور کانڈلا کے اندر انہوں نے ٹمبر پروسیسنگ زون ڈیولپ کیا ہے اور وہاں سے کم از کم آپ سمجھیں کہ مہینے کا 1 لاکھ ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ پہ جاتا ہے اور ان کا امپورٹ جو ہے وہ 1.5 لاکھ ٹن سے اوپر ہوگا. سوال کر لیں یہ تو تو ساری باتیں آپ نے جب مشینری پہ امپورٹ پہ 17% سیل ٹیکس لگا دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ انڈسٹریز کو سپورٹ کر پائیں گے اس پہ اس کے بعد؟ دیکھیں ملک میں اگر 100 صنعتیں ہیں نا تو 90 صنعتوں پہ پہلے ہی سیلز ٹیکس تھا. یہ 8-10 جو ہے جیسے پاور مشینری والی تھی یہ تمام ان پہ نہیں تھا. اس پہ ہم نے لگا کر یہ ایڈجسٹیبل ہے. یہ آپ ایک دفعہ کارخانے کی مشینری منگائیں گے اس پہ ٹیکس بھریں گے اور جب آپ اس پہ جو ہے پروڈکشن شروع کریں گے اور سیلز دکھائیں گے تو وہ سارا کا سارا واپس ہو جائے گا. جب سر ایڈجسٹ کیسے ہوگا؟ مشینری جب میں نے امپورٹ کر لی میری آؤٹ پٹ جو ہے میں سیل میں تو مشین کے کوئی پروڈکٹ نہیں جا رہی. میری جو پروڈکٹ امپورٹ ہو رہی ہے اس پہ میں نے سیل ٹیکس پے کر دیا اور اس کے بعد اگر میں ایکسپورٹ پہ جاتا ہوں یا سیل کرتا ہوں تو ایڈجسٹ کروں گا. مشینری امپورٹ کر کے سیل ٹیکس میں کیسے ایڈجسٹ کراؤں گا؟ آپ کا ایف بی آر اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا ہے. انپٹ اگر آپ ایف بی آر کی پریزنٹیشن سنیں اور اس کو آپ انپٹ لے کر اپنے آؤٹ پٹ سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. چلیں آپ کی بات میں نوٹ کر لیتا ہوں لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. ہم تو بجلی کے بل میں سیل ٹیکس بھرتے ہیں. بہت شکریہ. وہ بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہے. مظلم اسلم صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آپ نے قیمتی وقت نکالا. بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے مظلم اسلم جو کہ ترجمان تھے وزیر خزانہ کے اور توانائی کے. انہوں نے جو باتیں کی وہ ان کا کہنا تو یہی ہے کہ عوام پر اثر نہیں پڑے گا لیکن بہرحال معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا اثر پڑے گا. بہرحال یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو گفتگو سے جاری رہے گا. ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. پروگرام در حقیقت میں آپ سے دوبارہ شامل ہوئے اور بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. لیکن یہ کہ وقفے میں جانے سے قبل ہمارے ساتھ ترجمان وزارت خزانہ مظلم اسلم تھے اور انہوں نے جو باتیں کی اسے ہم چاہے متفق ہوں یا نہ ہوں لیکن بہرحال حکومت اپنے سائڈ کی بات کرے گی. شرجیل گوپلانی صاحب نے جو بات کی وہ یقینی طور پر پریکٹیکل بات تھی کہ یہ ساری چیزیں ایڈجسٹ کیسے ہوں گی اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ذاتی رائے ہے کہ اگر حکومت کی کسی بھی بڑے عہدیدار یعنی وزیر خزانہ سے پوچھیں یا ایف بی آر سے پوچھیں تو شاید وہ بھی اسی طرح گھماتے رہیں گے اور ہمارے صنعتکار اور تاجر جو وہ گھومتے رہیں گے. صحیح صاحب سے بات ہو رہی تھی. صحیح صاحب کیا صورتحال ہے؟ آپ کے بھی تو ریسٹورینٹ پہ لگا دیا ٹیکس انہوں نے 17%. اس کے علاوہ گیس نہیں ہے. کیا صورتحال کیا ہے؟ سر جی ٹیکس کون نہیں دے گا؟ کمائیں گے تو دیں گے. جب گیس ہی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ اب میں آپ کو بتاؤں چلیے آپ تجارتی بات کو تو چھوڑیں جو ڈومیسٹک گیس ہے. جی جی میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں 1 ہفتے سے یہ ساری چیزوں پہ ورکنگ کر رہا ہوں. صدر کی یہ حالت ہے کہ صدر کے اندر گیس نہ ہونے کے برابر ہے. جو میرا جو علاقہ ہے سر یہ اس تو پہ بھی گیس نہیں ہے. میں کہنا یہ اس پہ ہم ٹائم ضائع نہ کر رہے ہیں اس لیے کہ مستقل ہر میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ گھروں پہ گیس نہیں آ رہی ہے. لوگ جو ہے ناشتہ نہیں کر پا رہے ہیں کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں. تو لازمی سی بات ہے کہ پھر ان کا رخ ہوٹل کی طرف ہوتا ہے. بالکل. تو ہوٹل کی رخ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو گیس مل رہی ہے یا پھر آپ سلنڈر استعمال کر رہے ہیں؟ موسٹلی جو لوگ ہیں جو ریسٹورینٹ والے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیونکہ گیس کا بل بھی آ رہا تھا اور آپ کو پتا ہے 200 روپے سے اسٹارٹ ہوئی 210 215 روپے کے جی. یہ 9000 کا جو ہے ایک سلنڈر ہوتا ہے گیس کا. اب گیس کا بل بھی بھر رہے ہیں لوگ اور ایل پی جی کے اوپر بھی کر رہے ہیں. تو اکثر لوگوں نے اب کیا کیا جب گیس آتی ہی نہیں ہے تو بہت سے لوگ کنورٹ ہو گئے ایل پی جی کے اوپر. وہ ایل پی جی کے اوپر پکا رہے ہیں. اچھا گیس چاہے وہ گھریلو صارفین کے لیے ہو یا تجارتی صارفین کے لیے وہ ایک سیف سائڈ ہے. بھائی گیس کی بدبو بھی آ جاتی ہے اور گیس ہوتا ہے اور آدمی اس کا آرام سے استعمال بھی کر لیتا ہے اور اس کا تقریباً ایل پی جی سے اس کا ریٹ بھی تھوڑا کم ہے آدمی افورڈ کر لیتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گیس نہیں ہے اس کے باوجود بھی بل آ رہے ہیں اور بل کتنے آ رہے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ بھول جاؤ بل جمع کرانا یا کسی سے بل نہ جمع کراؤ تو اس پہ اتنی سختی کہ جی میٹر اتر گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے یہ ساری چیزیں. تو ابھی ریسٹورینٹ کا کیا صورتحال ہے؟ بہت گمبھیر صورتحال ہے. اس لیے کہ لوگوں کے گھروں میں جب نہیں آئے گا تو ہوٹل کی طرف ہی رخ کریں گے. تو ہوٹل میں بھی جب نہیں گیس ہوگا تو کیا کریں گے؟ میں ابھی پنجاب کا پورا دورہ کر کے آیا ہوں 40 دن لگا کر آیا ہوں. پنجاب کے اندر مسجدوں کے اندر ہیٹر لگے ہوئے ہیں مسجدوں میں گیزر لگے ہوئے ہیں اور ہیٹر ہے لیکن گیس نہیں ہے. جو گیزر لگے ہوئے ہیں ابھی ڈیول گیزر بنائے وہ گیس پہ بھی ہے اور بجلی پہ بھی ہے. اور ایک مسجد میں تو ایسا ہوا کہ نہ بجلی تھی اور نہ گیس تھا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے تھے. اور یہ جو اس وقت جو سردی کی لہر ہے اس کے اندر لازمی طور سے گیس چاہیے ہوتی ہر آدمی کو گیس چاہیے ہوتی. ایک بات. دوسری بات ابھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ عام آدمی کے اوپر یہ بجٹ جو ہے نا وہ نہیں کرے گا. اور مجھے آپ ایک یہ بتائیے عام آدمی کی سیلری کتنی ہے؟ 35,000 40,000 بہت زیادہ 50,000.
کیسے بجٹ بنائے گا وہ اپنا؟ کہ ساری پورے مہینے دال سبزی کھاتا رہے گا؟ مرغی پہلے ہی آسمان پہ جا رہی تھی، اب مرغی کے ریٹ کہاں سے کہاں جائیں گے؟ بکرے کا گوشت 1400 روپے کلو ہے، کچھ دنوں بعد ایسا ہوگا وہ کہیں گے بھائی جان 1 کلو لینا، آپ کہیں گے جی 3 بوٹیاں بکرے کی دے دینا اور 5 بوٹیاں مرغی کی دینا، چلو یار میرے گھر کا جو دال دلیا چل جائے گا. تو یہ افراد بڑھے گا. اب جب مہنگائی بڑھے گی اس میں کیا ہوگا؟ کرپشن بڑھے گا، کرپشن کا ریٹ بڑھے گا، چوری وہ تو جو ڈکیتی. ہوگا وہ ہوگا. مجھے ایک بات بتا دیجیے کہ آپ کا اپنا تعلق، آپ تاجر ہیں، آپ کا تعلق جو ہے ہوٹل ریسٹورینٹس اس پہ، تو یہ جو ٹیکس کا اضافہ ہوا یا گیس نہیں ہے، تو اس میں کیا بہت سارے ہوٹلز بند ہو جائیں گے یا پھر ہو گئے ہیں چیزوں کو مہنگا؟ بہت سارے ہوٹل کہاں تک آدمی افورڈ کرے گا، کہاں تک کرے گا؟ مسئلہ ٹیکس دینے کا نہیں ہے یار، کیوں نہیں ٹیکس دیں گے؟ ہمارا ملک ہے، اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ بات یہ بنیادی سہولت تو دی جائے نا یار. جب بنیادی سہولت نہیں ہوگی تو آدمی چلائے گا کیسے؟ بند ہوگی، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہے، ریسٹورینٹ کی کیا بات ہے؟ اومیکرون کا بھی چکر چل رہا ہے کہ کورونا وائرس دوبارہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا. تو آپ لوگوں نے اس کے لیے کوئی پہلے سے پیش بندی کی ہے؟ بھائی اللہ کا شکر ہے، جس وقت پہلے کورونا آیا تھا اس میں ہم لوگوں نے خود اپنے مدد آپ کے تحت ہم نے کورونا کے جو ہے ہمیں گورنمنٹ آف سندھ نے بہت ساری چیزیں دی تھی، جس میں ہم نے تقریباً جو ہے نا وہ ان کو لوگوں کو ویکسینیٹ کروایا. اور اب جیسے اب تھرڈ جو اس کی وہ جو لہر آ رہی ہے اس کے اوپر بھی تو بس یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جو دکاندار ہیں وہ بھی ویکسینیٹڈ ہیں، اور تقریباً کراچی کے اکثر لوگ جو ہے نا ویکسین کیا. اس کا بس یہی ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے. لینے کا پیش بندی کی ہے نہیں کی اس کی؟ بالکل، لیکن یہ متعامل نہیں ہو سکیں گے لاک ڈاؤن کے. میں بتا رہا ہوں پہلی 2 سال کی جو چپت پڑی وہ ابھی تک اس کو رو رہے ہیں. تو مطلب جی شریف صاحب کیا کریں گے پھر؟ آپ لوگوں نے کوئی پیش بندی کی نہیں کی؟ نہیں، پیش بندی تو حکومت نے کرنی، ہم نے کیا پیش بندی سے مراد یہ کہ جو لوگ ویکسینیشن نہیں ہے اس کو ویکسینیٹ کرائیں، اور آپ نے امپلائیز کو یا خود بھی جو ہے بوسٹر ڈوز دلوائیں. ہماری مارکیٹ 100% جو ویکسینیٹڈ ہیں، بلکہ میں تو اب یہ کہوں گا کہ میرے کو مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ کچھ اسکول نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کرائی بچوں کی. تو گورنمنٹ جو ہے اب بچوں کی ویکسینیشن اس لیے نہیں کرائے گی ان کے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. نہیں، اسکولز میں جہاں پہ اسکول نے سختی کی ہے وہاں پہ 100% ویکسینیشن ہے. کچھ اسکولوں نے شروعات ہی نہیں کی، اور اسپیشلی ساؤتھ کے کچھ اسکولز ہیں. کل میں ڈی سی سے رابطہ کروں گا اور ان کو پتہ جو ہے پوائنٹ آؤٹ کروں گا کچھ اسکول رہ گئے. ہم 100% ہمارے جو اسٹاف اور دکاندار ہمارے ویکسینیٹڈ ہیں. بلکہ اب جو بوسٹر کا جو آج بیان آیا ہے اسد عمر صاحب کا وہ یہ آیا ہے کہ 6 مہینے کے بعد بوسٹر لگ سکتا ہے آپ کی دونوں ویکسینیشن پوری ہونے کے بعد. ہم اب جو ہے کل سے بوسٹر کی طرف بھی ہم لوگوں کو جو ہے بھیج رہے ہیں کہ آپ بوسٹر بھی لگوا لیں تاکہ اور زیادہ بہتری ہو جائے. لیکن بہرحال جو اگر گورنمنٹ اگر کر دیتی ہے، یعنی کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ آتا ہے، تو لاک ڈاؤن کا سلسلہ آتا ہے تو یہ تو آپ کو پہلے سے علم ہوگی کہ لگ سکتا ہے یہ لاک ڈاؤن. تو یہ جو بھی دکاندار ہیں، اپنے امپلائیز ہیں یا جو بھی مسئلے ہیں، اس کو پہلے سے پیش بندی تو کر لینا. کر لی ہے بالکل. اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ بھی بات ہوئی. وہ 2019 والا واقعہ نہ ہو نا کہ اس میں اچانک ہو گیا تھا. ہماری طرف سے تو بہت سارے لوگ جو ہے دیکھیں بات یہ ہے گورنمنٹ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم نے تو اپنے طور پہ 100% کروائی ہیں، اپنی مارکیٹ میں بیٹھ کے کروائی ہیں، اور ہمارے پاس سرٹیفکیٹ اپنے دکانداروں کے موجود ہیں. ہمارے اپنے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے کہ ہمارے دکاندار وہ 100% ویکسینیٹڈ ہیں. ساتھ میں ان کا اسٹاف بھی ویکسینیٹڈ ہے. ایون کہ جو لوڈر اور ان لوڈرز ہیں گاڑیوں کے اور لیبرز ہیں ان کو بھی ویکسینیشن ہم کروا چکے ہیں. تو اچھی بات ہے، مطلب کہ آپ لوگوں نے پیش بندی پہلے سے کر لی ہے. الحمدللہ ہم نے یہ کر لی ہے. SOPs پہ جو عمل کرنے کی بات ہے وہ بھی ہم تقریباً کروا ہی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں. لیکن اب حکومت کو بھی چاہیے. ہم نے بلکہ ڈی سی صاحب سے میری بات ہوئی تھی لاسٹ ویک، ہم نے تو باقاعدہ اپنے مارکیٹ میں دوبارہ میسیجز بھی چلا دیے کہ جو رہ گئے ہوں یا جنہوں نے آپ کو بوسٹر لگوانے ہیں، تو ہم جو ہے خالق دینہ ہال پہ ہمارا اسٹاف موجود ہوتا ہے، ہمارے اپنے لوگ موجود ہیں، اور خالق دینہ ہال پہ ہم بوسٹرز بھی لگوا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگ پریشن پہلے سے کر رہے ہیں نا تاکہ یہ معاملہ دوبارہ نہ ہو. جی آپ لوگ جو آتے ہیں، یہ جو گاہک آتے ہیں، جیسے کہ NCOC نے کہا تھا کہ جناب علی کے ریسٹورینٹ میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو ویکسینیٹ ہوں گے، ان کا سرٹیفکیٹ دیکھ کے آپ لوگ ان کو داخل کریں گے. بالکل. ہمارے جو آپ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ جی، ہمارے جو فائن ڈائن ریسٹورینٹس ہیں وہ باقاعدگی سے جو جب آپ ریسیپشن پہ جاتے ہیں، اول تو جیسے ریسٹورینٹ میں ویٹنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کو یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ ویکسینیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، پھر اس کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے. تو مطلب کہ ساری چیز صحیح چل رہا ہے الحمدللہ. میرا خیال ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک کہ کسی ریسٹورینٹ والے نے ویکسین سرٹیفکیٹ چیک کر کے بولا ہوگا آپ اندر آئیں اور نہ. میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک. نہیں، آپ ایک کام کریں، آپ کو دعوت دیں گے، یہ آپ وزٹ کریں اور یہ آپ کو چیک کروائیں. آپ زیادہ تر دل میں ڈھابے اور اوپن ایئر میں جاتے ہوں گے نا، وہاں کون چیک کرتا؟ آپ فائن ڈائن میں جائیں. آپ میرا خیال ہے کہ میں ابھی موون پیک میں گیا تھا، تو ابھی لسا جو FCI کے الیکشن کے میں تو وہ تو صرف بخار چیک کرتے ہیں، ٹیمپریچر آپ کیسے کچھ بھی نہیں مانگتے. اور ماسک موون والے یہی حال PC والوں کا تھا کہ ان کی طرف سے کوئی تھا ہی نہیں. ہم تو PC اور موون پک جاتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے اس بات کا. نہیں ہے PC میں جس دن میں گیا تھا اس دن موجود تھے. FCI کے ڈنر میں تھے نا وہاں پہ. ہاں تو یہی ہے FCI کے ڈنر میں تھے جو
यूबीजी वालों का था पीसी में, तो उसमें थे। मैं कहीं भी नहीं था, मैं यूबीजी में भी नहीं था, बीएफबी के भी डिनर में नहीं था। बहरहाल, तो मेरा कहना मकसद ये कि रेस्टोरेंट्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँ, मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा सुस्त लग रहे हैं आज। गैस के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि गैस की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, मतलब कि अगर गैस एलपीजी महंगी हो गई मजीद, जी बिल्कुल, और गैस आ नहीं रही जैसा कि आप कह रहे हैं, जी तो बिल्कुल, क्या होगा सूरत हाल रेस्टोरेंट का? भाई अक्सर तो रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, इसलिए कि हजारों नहीं लाखों अफराद इससे बिल्कुल अक्सर रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और बंद हो जाएंगे, क्या करें, कहाँ से सर्वाइव करेगा आदमी? इसका मैं इम्पैक्ट बताऊं, जो आपकी गैस और ये चीजें महंगी हुई, आप रोटी का वजन देख लें, 140 ग्राम की रोटी जो है वो मेरे को तो लग रहा है 80-90 ग्राम की रोटी इस वक्त हमें मिल रही है। ठीक है, उन्होंने अपना वजन कम कर दिया है, ठीक है, क्वांटिटी कम करते जाएंगे ये चीजों की, और इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और अब तो आप सोच लो उपलों पे और कोयलों पे और लकड़ी के गुटकों की तैयारी कर लें, क्योंकि हमारी बात हुई थी गैस कंपनी का अफसरान से, उन्होंने कहा भाई ये चंद महीनों चंद सालों का जखीरा है, अब ये खत्म हो जाएगा, तो पहले से दोबारा उस चीज के ऊपर आ जाते हैं। गाँव देहात में अभी भी उपले लग रहे हैं, उसमें रोटियां बन रही हैं और अच्छी बनती हैं, क्या करेगा? गैस पे तो आएगा। मिलियन ट्री प्रोग्राम जो है ना, वो तो लग ये रहा है कि जो छोटे मोटे दरख्त लगेंगे वो गैस हमारी जो है एनर्जी सेक्टर में काम आएंगे, चूल्हा जलाने के लिए। अल्लाह ना करे यार, फिर तो मेरे ख्याल पे कि जो माहौल, आपको पता कराची कल था 14 नंबर पे पॉल्यूशन में और एयर पोल्यूशन में, मेरे ख्याल पे कभी 2 नंबर पे आता है, कभी 3 नंबर पे, इतनी ज्यादा एयर पोल्यूशन है हमारी कराची का कचरा नहीं उठता, कचरा जला देते हैं रोडों के ऊपर, तो पॉल्यूशन तो आपका बढ़ेगा ही ना। आज तक आपका सॉलिड वेस्ट को कहीं ठिकाने लगाने का कोई प्रोजेक्ट बना है? मैं मिर्जा अख्तियार बेग साहब की तरफ चलते हैं। मिर्जा अख्तियार साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं और ये हैं काफ़ी अच्छे से, हम इसको मुआशी इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं और इनके तज़किरे भी बहुत अच्छे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा अख्तियार बेग साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज़। थैंक यू कि आपने अपने मसरूफ वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें दिया। मुझे बताइए, आप लोगों ने बहुत डिले कर दिया। सॉरी सर, बस थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब 1-2 और भी काम थे, इस वजह से बीपर वगैरह थी, लेकिन फिर भी आप आगे, बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा मिर्जा साहब के क्या सूरत हाल है इस वक्त, जो मिनी बजट आ गया उसके बाद क्या सूरत हाल है मईशत की? देखिए, ये मिनी बजट जो है, ये IMF की जो कंडीशंस थी उसमें एक सबसे अहम शर्त थी कि ये रेवेन्यू बढ़ाएं, और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ इक़दाम इनको बताए हैं। जो सबसे पहला जो उन्होंने 350 अरब रुपए की टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स की जो छूटें हैं वो उन्होंने कहा आप खत्म कर दें। तो ये वो टैक्स की छूटें थी जिसमें फूड स्टफ पे 0 सेल टैक्स था, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल पे 0% सेल टैक्स था। तो अब उन्होंने इसको खत्म कर दिया है, ये छूट को, और अब इन सब के ऊपर 17% सेल टैक्स हो गया है। तो खाने पीने की अशिया भी 17% महंगी हो जाएंगी, फार्मास्यूटिकल, अद्वियात, रॉ मटेरियल, फोन, इन सब चीजों के ऊपर अब इजाफी टैक्स लगा के 350 अरब रुपए उन्होंने वसूल करे। उसके अलावा 30 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगवा के वो भी तकरीबन 300 अरब रुपए का उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे जो है पेट्रोल के ऊपर लगाया, और 4 रुपए फी महीने के हिसाब से वो जून तक लेंगे ताकि ये पूरा 30 रुपए हो जाए। जी। उसके साथ उन्होंने FBR का टारगेट जो है वो पहले था 5,840 अरब रुपए, उसको उन्होंने बढ़ा के 6,100 अरब रुपए कर दिया है। अब इसके लिए भी इजाफी टैक्स लगेंगे जो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, वो FBR लगाएगी। इख्तियार बेग साहब, ये हुकूमत कहती है कि आम आवाम पर इसका असर नहीं पड़ेंगे, आर यू एग्री? ये बिल्कुल गलत बात है और ये मजाक है बहुत बड़ा कि जो ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे ये बतलाएं बिलाल कि 350 रुपए के नए टैक्सेस लग रहे हैं, तो 350 रुपए का बोझ बढ़ेगा ना। 350 के टैक्स लगा के 2 अरब रुपए का बोझ कैसे हो सकता है? मुझे आप समझा दें जरा। ठीक है, तो ये बिल्कुल मज़ाक बात है। हाँ, उनका कहना ये है कि ये तमाम इंपोर्टेड आइटम्स पे हमने लगाई हैं। नहीं, इंपोर्टेड पे लगाएं या, लेकिन चीजें तो महंगी होंगी। 17% GST की जो छूट थी वो खत्म हो गई है, अब 17% GST लगेगा। जी। तो खैर बहरहाल, आप क्या समझते हैं कि आप कैसा देख रहे हैं मुस्तकबिल? मैं आने वाले वक्त में बहुत महंगाई, अफराद दर में इजाफा, रुपए की कदर में मजीद कमी,
तजारती खसारे में इजाफा ये मैं देख रहा हूँ। आज ही आपका जो अफराद ज़र है, इन्फ्लेशन, वो 12% पे पहुंच गया है। खाने पीने की अशिया का अफराद ज़र 19% पे पहुंच गया है। शर्त और भी थी जो IMF की थी, जो पहले मान ली इन्होंने, जिसमें डिस्काउंट रेट 1.5% और फिर 1% बढ़ाना था। उससे माली लागत बढ़ेगी, आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगी। अब ये IMF के लिए इन्होंने हर वहां जगह जहां पे छूट थी, जहां पे टैक्स, वो उन्होंने अब दोबारा खत्म करके और वो नॉर्मल उसको टैक्स GST के रिजीम में ले आए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये मिर्जा इख्तियार बेग साहब थे, मुआशी तजज़ियेकार थे, और इनके अमूमन कॉलम भी अखबारात में छपते रहते हैं। इनका कहना ये है कि मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। जी शाजी साहब, बिल्कुल खत्म हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए कि आप इनकी बात से मुत्तफिक हैं। बिल्कुल 101%। और मुजम्मिल साहब को ये कहना चाहूंगा, जो मोबाइल फोन की बात करते हैं, 40-50 हज़ार रुपए से ऊपर की बात कर रहे हैं, इस वक्त आपको स्मार्टफोन और लैपटॉप हर स्टूडेंट की जरूरत है। बिल्कुल, ठीक है। और जबकि ऑनलाइन अगर हो गया कोरोना की वजह से तो और जरूरत पड़ेगी। ठीक है। आप अपनी एजुकेशन सिस्टम वैसे ही आपका नहीं है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप उनको भी महरूम करना चाहते हैं। नाकिस हुकूमत और नाकिस नाअहल लोग, और पॉलिसीज भी पॉलिसीज में नाअहल लोग बैठे हैं, तो पॉलिसी नाकिस। जी सही साहब, आप कुछ कहेंगे? दी एंड, इसके बाद दी एंड ले फिर कोई जुमले बाकी नहीं है और कुछ कहने के लिए। चले जी, बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का कि आपने यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, जो चीज़ बातें थी आपके सामने थी, और हमने कोशिश की कि जो एक सही सिचुएशन है, जो एक अक्स है, जो एक पेशेंट गोई है, उसके हवाले से हमने बात भी की मुज़म्मिल असलम साहब से भी, और इख्तियार बेग साहब ने जो बातें की वो यकीनी तौर पर हमारे जो मेहमान हैं ये भी इससे मुत्तफिक हैं, और यकीनी तौर पे हमारे अवाम भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि मिनी बजट आने के बाद यकीनी तौर पे जो है महंगाई में मजीद इजाफा होगा, और अल्लाह ना करे अगर कोरोना वायरस से ओमिक्रॉन दोबारा आ जाता है तो फिर तो लोगों का क्या असर होगा, उसके मुतालिक तो खैर हम सोच सकते हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।